मिल्क या दूध जो है ये मेरा मौजू है। मैं हूँ प्रोफेसर शकील अब्बासी और ये है ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट टीवी। उम्मीद है कि आप जो हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये दूध के हवाले से मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है कि दूध की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। आज से कई सौ साल पहले जो है दूध जो है वो किस तरह का जो है दस्तयाब था। साइंस की तरक्की के बाद जो है वो क्या तब्दीली आई है, अब इसकी डिफरेंट फॉर्म शेप्स जो हैं उसमें क्या तब्दीली आई है, हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं, हमारी ज़िंदगी पे इसके क्या अच्छे या बुरे जो हैं वो असरात मुरतब हो रहे हैं। और मुख्तलिफ जो अदारे हैं आज के जो है मॉडर्न दुनिया के, उनका बिहेवियर क्या है। और स्पेशली जो है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दी ब्यूटीफुल जिसे कहते हैं, यहाँ पे इसकी जो है वो पोजीशन क्या है। इस हवाले से जो है मैं आपसे एक वीडियो जो है मैंने जो शूट की है 21 नवंबर 2024 को, और ये अपनी यूँ समझें कि इज़्ज़त दाव पे लगा के, चूँकि ये ऐसी मैं पोजीशन में चला गया था कि शायद कोई जो है रेजिस्ट करते लोग। तो ये वीडियो है जो आप NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है इस्लामाबाद पार्क एनक्लेव रोड वहाँ पे है, एक इलाका है मोड़ा नूर, और उसके साथ है न्यू मल के नाम से। और यहाँ पे PHA वालों ने जो ऑफिस स्कीम जो लॉन्च की है, जब इस रोड पे आप चढ़ते हैं बाज़ार से, तो यहाँ पे आगे एक मदनी मस्जिद है, और मदनी मस्जिद के साथ मदनी स्ट्रीट है। नीचे जाएं तो ये यहाँ पे भैंसें गायें बंधी हुई हैं, और ये किस तरह की जो है सूरत हाल में है, ये पहले आप देखें इनकी कंडीशन जो है, किस माहौल में ये है, किस तरह का पानी है यहाँ पे। और आप देखें सीवेज जो है वो उसका पानी यहाँ पे खड़ा है और क्या पोजीशन है ये आप देखें। फिर उसके बाद मैं इस जो 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 दूसरे डायमेंशंस हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। ओवर टू द वीडियो।
جی آپ نے یہ ویڈیو اسلام آباد کا جو ہے دیہی علاقہ اسے کہتے ہیں، کاغذوں میں یہ دیہی علاقہ ہے، ویسے یہ دیہی علاقہ نہیں ہے، اور یہ تقریباً 1:57 پہ 57 پہ جو ہے میں نے شوٹ کی ہے۔ ڈیئر ویوز، دودھ کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے ہم لگاتے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے دودھ ہی اس کی غذا ہوتی ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ ہم دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، ڈیری پروڈکٹ جنہیں کہتے ہیں، اس میں مٹھائیاں ہیں، کھیر ہے، اس مختلف جو چیزیں ہیں، آپ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دودھ ایک مکمل غذا میڈیکل سائنس میں اس لیے ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ریشو جو ہے پانی کی ہے، اس کے علاوہ ہر طرح کے نیوٹرینٹس جو ہیں نا، وہ ایسے اجزاء جو ہماری باڈی کو جو ضرورت ہوتی ہیں وہ موجود ہے اس میں۔ چاہے آپ جو ہے کیلشیم کی بات کریں، پوٹیشیم کی بات کریں، میگنیشیم کی بات کریں، آپ جو وٹامن سی کی بات کریں، وٹامن اے کی بات کریں، B2 کی بات کریں، اس میں یہ ساری یعنی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں جو ایک نارمل جو ہیں انسان کو وہ چاہیے وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ اس والے سے مکمل غذا ہے، اور دودھ کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگاتے ہیں کہ جو ہماری اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس میں نہ صرف جو ہے ہم اس دنیا میں جو ہے دودھ سے مستفید ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے یوزفل ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے آنے والی دنیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دودھ کو بہت بڑی نعمت کہا ہے۔ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی جنتیوں کے لیے، یہ اس کی امپورٹنس ہے۔ یہ وہ جو ہے وہ خوراک ہے جو نہ صرف جو ہے اس دنیا کی ہے بلکہ دوسری دنیا کی بھی یہی ہوگی۔ تو یہ دودھ اسی امپورٹنس کی وجہ سے آج سے پہلے انسان پڑھا لکھا نہیں تھا، اتنی ترقی اس نے نہیں کی تھی، لیکن دودھ کی اہمیت سے وہ اس حد تک واقف تھے کہ وہ دودھ کو اگر نیچے گرتا تھا تو اسے بہت برا شگون تصور کرتے تھے، اور دودھ کو نور کہتے تھے، اور اسے بیچتے نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو دودھ ہے اور جو پتر جو ہیں، جو بیٹے ہیں، یہ قسمت والوں کو ملتی ہیں، اور یہ بات واقعی صحیح ہے۔ بالخصوص آج جو ہے ماڈرن ایرا میں جب سائنس نے ترقی کر لی ہے تو واقعی یہ خوش قسمت شخص ہے جسے جو ہے خالص دودھ مل رہا ہو۔ اس کی جو ہے شارٹلی جو ہے بہت بڑی اہمیت جو ہے وہ ہے۔ دودھ کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہم جانوروں سے حاصل کرتی ہیں۔ آگے اس کی کیٹیگریز ہیں، مثلا یہ دودھ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ جانور جو حلال ہیں مسلمانوں کے نزدیک، وہ اس سے ہم جو ہے دودھ پی سکتے ہیں، بغیر دوسرے وہ اسے نہیں پی سکتے، جبکہ دوسری جو ہے وہ دنیا نان مسلم جو ہے نا وہ بھی یوز کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں دودھ پاکستان کے حوالے سے گائے، بکری، بھینس اور اونٹ کی جو ہے۔ دیکھیں 3 جو ہے سورسز جو ہے وہ بڑے ہیں، اونٹ جو ہے وہ زیادہ سندھ میں ہی ہیں، اور یہ اس حوالے سے یہ کیپ ان مائنڈ۔ تو یہ دودھ جو ہے ہسٹوریکلی پہلے جو ہوتا تھا صرف پیور فارم میں، اور وہ قدرتی دودھ ہی ہوتا تھا، اور پیور فارم سے مراد اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ ملاوٹ تو ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو جانوروں سے ڈائریکٹ جو ہے ہم لیتے ہیں وہ نیچرل جو ہیں وہ ملک اسے کہتی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ آج سائنس کی دنیا میں آرٹیفیشل ملک جو ہے نا، کیمیکل جو ہیں وہ دودھ جو ہے نا جسے وائٹنر کہتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے سائنس نے ترقی کی ہے، نئی چیزیں جو ہے آ گئی ہیں، نئی پروڈکٹس بھی جو ہیں وہ اس کی آ گئی ہیں، لیکن دودھ بیسیکلی وہی خالص جو آپ جانور سے جو ہیں وہ ڈائریکٹ لیتی ہیں، اور جس میں کوئی پانی وغیرہ کوئی اور چیز ملاوٹ نہیں کی جاتی، وہ خالص ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ناخالص دودھ جو ہے نا آج کی دنیا میں جو ہے وہ آرٹیفیشل دودھ، یہ ناخالص دودھ، اور یہ سارے آگے پھر اس کے بہت سارے ڈائمنشنز آ جاتی ہیں کہ خالص دودھ کا جو ہے وہ ہے جس میں ملاوٹ نہیں پانی۔ تو اگر آپ پانی ملاتے ہیں تو وہ خالص دودھ نہیں رہتا، اس کی وہ جو ملک پانی کی ریشو جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ بھینسوں کو جو کیمیکلز کھلاتے ہیں پاؤڈر کی فارم میں یا انجیکشن کی فارم میں، تو وہ بھی اس کی جو ہے اثرات دودھ میں آتی ہیں، تو ہم اسے خالص یا آج کے زمانے کے ہائیجینکلی جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے آپ کی صحت میں، یا آپ جانوروں کا خیال نہیں رکھتے، گندگی میں رہتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھلاتی ہیں، تو وہ ہائیجینکلی اچھا نہیں ہے دودھ، یا اس میں گندا پانی ملاتی ہیں وہ بھی ہائیجینکلی جو ہے، یا کوئی اور جو ہے کیمیکل ملاتی ہیں۔ تو یہ اس دودھ کی جو ہے یہ یعنی خالص اور ناخالص کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ پھر اور بھی ڈائمنشن اس میں ہیں جو آپ کی امپیورٹیز کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے کہ اگر دودھ کم تولتی ہیں تو یہ بھی آپ کی irregularities میں جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ آپ وہ اس کا صحت پہ تو نقصان نہیں پڑتا، مالی جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ مالی طور پہ کیا نقصان ہے؟
صحت کے حوالے سے، اور صحت جو ہے اگر وہ ہے اف ہیلتھ از لاسٹ سم تھنگ از لاسٹ والی بات ہے. تو آج کا جو دودھ ہے یہ کیمیکل کا دودھ بنا ہوا ہے، اور یا پانی اس کے اندر جو ہے پانی ملاتی ہیں، یا اس کے اندر جو ہیں میڈیسن ملاتی ہیں اس کی لائف کو بڑھانے کے لیے، اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ اس میں ملا دیتی ہیں. تو یہ جو دودھ ہے یہ ناخالص دودھ، خالص اور ناخالص دودھ کی جو ہے بنیادی قسم ہے. تو ڈیفینیٹلی جو خالص دودھ ہے وہ صحت کے لیے ایک مکمل غذا ہے، اور جو ناخالص دودھ ہے وہ مکمل غذا نہیں ہے آج کی دنیا میں. آج پاکستان میں بھی جو ہے نا دودھ جو ہے وہ بہت ساری فیکٹریز ہیں، اور وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو دودھ جو ہے مارکیٹنگ کر رہی ہیں وہ صحت کے عین اصولوں کے مطابق ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر اسے جج کیا جائے تو اس میں 5 سے 8 کیمیکل جو ہیں وہ جو ملاتی ہیں وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہی دودھ جو ہیں یہاں سے خرید کے لوگ جانتے ہیں جو پنجاب میں رہتے ہیں یا سندھ میں، یہ چاہے اولپر ہے وہ سندھ میں ہے شاید، اور یہ جو ہے نسل وسلی یہ پنجاب سے ہے، اور اسی طرح ابیب اور یہ مختلف جو ہیں وہ ہیں. تو وہ انہی سے لے کے اسی کو جو ہے وہ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم جو ہیں وہ ہائی جو ہے ٹیمپریچر پہ اور لو ٹیمپریچر پہ جو ہیں جو اسے کہتی ہیں اس کے جراثیم جو ہے کچھ ٹیکنالوجی وہ یوز کرتی ہیں، تو وہ اس حوالے سے کہتی ہیں. ادروائز جو ہے صحت کے لیے جو ہے یہ بھی اسی طرح مضر ہے جس طرح جو ناخالص دودھ جو ہے وہ یا امپیور جو ہے وہ ملک ہے. اینی ہاؤ لیکن یہ جو دوسرا جو ہے یہ ملک جو ہے یہ اوپن ملک جو جسے کہتے ہیں، اس میں یہ سستا ہے اس کے مقابلے میں. یہ پاکستان میں 230 سے جو میرا خیال ہے بھینس کا 230 سے لے کے 50 تک، اور 210 سے لے کے 20 تک جو ہے نا یہ گائے کا جو ہے ملک جو ہے یہ اویلیبل ہے. جبکہ یہ جو کمپنیز کا ہے جو پاسچرائز جو ہیں یہ جو 370 جو ہیں روپیز پر لیٹر جو ہیں، اور یہ مہنگا ہے، اور پاکستان میں غربت کی وجہ سے یہ یوز نہیں ہوتا. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارا خالص دودھ اس میں بھی ملاوٹ کے آج کے زمانے میں جو ہے نیا طریقہ آ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ گائے کی جو ہے کاسٹ جو ہے اسے سنبھالنے کی، اس کی کیئر کرنے کی وہ کم ہے بھینس کے مقابلے میں. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اگر 10 لیٹر دودھ ہے تو اس میں 2 لیٹر کا جو ہے وہ بھینس کا ہوگا، اور 8 لیٹر جو ہے گائے کا ہوگا. گائے کے دودھ میں جو ہے پانی کی ریشو زیادہ ہے نیچرلی، یعنی 100 ml کی جو ہے یہ پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حساب سے 100 گرام میں جو ہے نا وہ 87 پر جو ہے وہ کیا نام ہے پانی ہوتا ہے گائے کے دودھ میں، اور جو ہے 81% جو ہے بھینس، یعنی پانی کم ہوتا ہے بھینس کے دودھ میں. تو یہ جو بلا کے یہ بھی ایک جو ہے مکس کرنے کا، یہ بھی یوں سمجھیں کہ یہ صحت کے لیے مضر تو نہیں ہے، پتلا ہوتا ہے لیکن اس کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے نا وہ بہت وہ کم ہو جاتی ہے. اینی ہاؤ اس طرح یہ جو ہے ٹیکنکس جو ہیں وہ یوز کر کے یہ اس وجہ سے ہوا ہے ڈیئر ویوز کے ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. پہلے جو دودھ جو ہوتا تھا جو خواتین میں جس طرح میں نے بتایا کہ وہ بسم اللہ کر کے جو مسلمان خواتین جو ہیں اسے جو ہے نا وہ صبح سویرے بھینس کا دودھ نکالتی تھی، پھر اسے سنبھالتی تھی، گر جاتا تھا بڑا افسوس کرتی تھی اور توبہ کرتی تھی اور بیچتے نہیں تھے. لیکن کمرشلائزیشن کی وجہ سے بہت ساری یہ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، اور وہ چیزیں یہی ہیں کہ ملاوٹ کر کے جو ہیں پیسے کمانا مین مقصد ہو گیا ہے. اور وہ جو ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی جانور نہیں رکھا ہوا اور وہ کیمیکل وائٹنر ہوتا ہے واشنگ مشین میں ڈال کے اور تھوڑا سا اس میں فیٹس کے سلسلے میں سستا آئل ڈال دیتے ہیں، اور وہ سارا دن جو ہے بلکہ اب گاڑیاں جو ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں مکس کر کے تو وہ مختلف شہروں سے سرگودا سے چکوال سے یہ چلتی ہیں، اسلام آباد آتی ہیں، اور وہ راستے میں مکس بھی ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی. تو ساتھ ہی مختلف جو ہے نا جو اینٹی بائیوٹکس جو ہیں یہ جو یوز کرتی ہیں اس کی لائف کو بڑھانے کے سلسلے میں، جو کہ انسانی صحت کے لیے جو ہیں بہت مضر ہیں. اسی طرح آپ نے ایک اور دیکھا ہے اس ویڈیو میں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سارے جو ہے جانور جو ہیں بندے ہوئے ہیں، یہ گندا پانی ہے، یہ سیوج کا جو ہے نا وہ پانی ہے، اور بہت سارے ہمارے یہاں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پیشنٹ ہیں اور اس میں جراثیم ہوتی ہیں، اور جو سی کا جو ہے جراثیم آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرتا بھی نہیں ہے، اور وہ جانور پیتے ہیں، جانور بھی افیکٹ ہوتے ہیں جو اگر یہ دودھ جو پیتے ہیں وہ لوگ، اور اس کا جو ہے اور پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. جیسے کہ واٹر بارن ڈیزیز جتنی بھی ہیں بچوں کی جتنی بھی ہیں، دیکھیں آپ واٹر بارن ڈیزیز 5 کلر ڈیزیز اس میں جو ہے مین جو ہے ڈیزیز
وہ اسی سے جو ڈائریا ہے اور یہ ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ٹائیفائڈ ہے، یہ اسی سے پھیلتی ہیں۔ بہرحال اس کا گوشت اگر جو ہے وہ کھاتی ہیں تو اس سے بھی یہ جو ہے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے نیا ڈائمنشن ہے جو ہے ماڈرن جو ہے وہ عراق کا، جبکہ پہلے ادارے موجود نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ اللہ کے خوف سے جو ہیں وہ ڈرتے تھے جو مسلمان تھے، یا سوسائٹی میں اس طرح کا دودھ بیچنا یا اس میں ملاوٹ کرنا بھی جرم تصور کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہے زیادہ ایجوکیشن کے باعث کمرشلائزیشن کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ جو ایک ان پڑھ آدمی ہے، وہ بظاہر تو وہ کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، پہلے بھی لوگ وہ پڑھے لکھے تو کہاں وہ آکسفورڈ کیمبرج اور یہ اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہوتی تھی، لیکن اللہ کا خوف تھا، یا سوسائٹی اوورآل جو ہے نا وہ شاید نیکی پہ، اچھائی پہ وہ بلیو کرتی تھی۔ لیکن آج کی دنیا جو ہے وہ صرف پیسے پہ جو پیسہ کمانا مقصد ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نئی نئی چیزیں جو ہیں، نئی نئی ٹیکنکس آ گئی ہیں، تو سائنس کا بھی ہم جو ہیں وہ اس کا مس یوز کر رہی ہیں اس کے کانسیپٹ کا۔ اور یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ سارے ان کیمیکل سے انہیں پتہ ہے آکسیٹوسن جو ہے وہ اس کا انجیکشن کس طرح لگاتی ہیں، خود لگاتی ہیں، پاؤڈر دیتی ہیں، زیادہ دودھ کے لیے جانوروں کی تباہی پھیرتی ہیں، پھر وہ 2-4 سال کے بعد اسے بیچ دیتی ہیں، پھر ان کا گوشت ہم کھاتی ہیں اور افیکٹ ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کینسر جیسی بیماری پاکستان میں عام ہو رہی ہے۔ تو یہ اسی حوالے سے میں پروگرام، تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہائیجینک کنڈیشن کس طرح کی ہے جانوروں کی، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ اور یہ اسلام آباد دی بیوٹیفل جو ہے اس کا جو ہے ساتھ ہی جو ہے نا وفاقی ادارہ جہاں پہ ہماری بیوروکریسی بیٹھتی ہے، وہاں سے یہ 15-20 کلومیٹر جو ہے کے فاصلے پہ، اور بہت سارے لوگ یہاں بیریا انکلیو اور ادھر جو ہے بیوروکریٹس بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ضلعی انتظامیہ کی یا حکومت کی کس کی جو ہے نااہلی ہے کہ یہ اس کنڈیشن میں رکھتے ہیں۔ پھر دوسری جو ہے بہت سارے اور ہیں کہ یہ جب صبح سویرے جو ہیں اس کی دودھ جو ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ فائنینشیل لاز جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا دودھ پیمائش کرنے کا پیمانہ جو ہے یہ لیٹر میں بکتا ہے میرا خیال ہے، لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، اور کس نے چیک کیا کہیں وہ کارروائی ڈالنے کے لیے تو وہ کرتی ہیں۔ پھر ہائیجینک کنڈیشن یا کیا یہاں پہ رکھنا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور ان کے ٹرسٹ ہوتے ہیں جانوروں کو بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو یہ بظاہر تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو غریب جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت امیر لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھینسیں گائے، ایک بھینس یہاں پہ اور گائے میرا خیال ہے 2-2.5 لاکھ سے لے کے 4-4 5-5 لاکھ کی، اور یہ جو آپ نے دیکھی ہے ویڈیو، اس میں کم از کم ان کا جو مالک ہے یہ کروڑوں یا 4-5 کروڑ روپے کے میں سمجھتا ہوں جانور یہ بندے ہیں، اور وہ کہے گا یہ غریب ہے۔ تو یہ ادارے نہ صرف انہیں چیک کریں بلکہ انہیں ایجوکیٹ کریں، علماء اکرام جو ہیں انہیں دس دیں کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی انسانوں کے بارے میں، جانوروں کے بھی جو ہے وہ، اور یہاں سے یہ روزی کماتی ہیں، تو انہیں چیک کرنے والے ادارے ہیں، انہیں ایجوکیٹ کریں اور انہیں بلائیں، اور ماڈرن ڈیری فارمنگ اگر کریں تو یہ گندگی وہاں پہ نہیں ہوگی آج کے زمانے میں۔ یہ اور انہیں قرضے دے، یہاں پہ مختلف بینکس ہیں، ZTBL ہے، دوسری ہیں، تو آج کل تو کمرشل بینکس بھی قرضے دیتی ہیں، اور ایجوکیٹ کریں اور ماڈرن ٹیکنالوجی بتائیں کس طرح ان کی صفائی رکھ سکتی ہیں۔ ظاہر تو یہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ نہیں کہتے، لیکن یہ بہت ہی ذہنی طور پہ لوگ شارپ ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے جو PhD جس نے فوڈ ٹیکنالوجی میں کی ہوئی ہے یا کیمسٹری میں کی ہوئی ہے، اتنے جو ہیں چیزیں نہیں جانتے جتنی کہ یہ پریکٹیکلی یہ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح کی ملاوٹ کی، کس طرح یہ ہمارے ڈیفرنٹ جو ہے امپیورٹیز کو ڈیٹیکٹ کرنے والے انہیں بھی ڈاج دے جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹسٹ ہیں ہمارے، اور جو اپنے ایول جینیس لوگ جو ہیں، تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے امپرومنٹ جو آئے گی۔ اور یہ آبادی کے اندر جو ہیں یہ یہاں پہ رکھنا کیا یہ جائز ہے، یا یہ خاص علاقہ جو ہے مختص کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ 80% جو ہے دودھ ہے وہ دیہات میں ہوتا ہے، اور 5% یہ شہروں میں ہوتا ہے، اور یہ دیہاتوں سے ہی لوگ جو ہیں شہروں کی تو یہاں پہ دودھ چونکہ مہنگا بکتا ہے اس لیے آتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جو ہمارے یہاں زیادہ وہ میرا خیال ہے بھینسوں کے جو ہیں دودھ ہوتا ہے، پوری دنیا میں بھینسوں کا دودھ، چونکہ بھینس ہے ہی نہیں دنیا میں، یہ صرف سب کانٹیننٹ میں ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی ڈائمنشن میں آپ کو بتاؤں کمرشل جو ہے کہ ہمارے ہاں PBS جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہاں جی گائے کا دودھ صحت کے لیے اچھا ہے اور بھینس کا اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک متھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے بات تو ٹھیک ہے کہ جو بھینس کا دودھ ہے اس میں فیٹس جو ہے نا اس کا ریشو زیادہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے 6 ملی گرام ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے یہ گائے کی جو ہے نا میرا خیال ہے بہت آف ہوتی ہے 3، اور بکری کی میرا خیال ہے 4 ہے۔
اور بقایا ہر حوالے سے، اور جو پتلا ہوتا ہے گائے کا دودھ بھینس کے دودھ کے سے وہ 81 اگر وہ پرسنٹ ہے تو وہ 87% ہے اس کا، اور بکری کا 86% جو ہے وہ اس میں ہے، اس والے سے جو ہے یہ شاید ریکمینڈ، اور بالخصوص ایسے لوگ جو پہلے ہی موٹاپے کا شکار ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں یا وہ، اس والے سے تو منع کرنا ٹھیک ہے۔ ادروائز جو یہ بھینس کا دودھ میں اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ چارٹ جو ہیں یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان جو ہے منسٹری آف کامرس کا ادارہ ہے، تو انہوں نے کمپیریزن یہ چارٹ جو ہیں اگر آپ دیکھ لیں اس میں، تو بھینس کا دودھ بہرحال کوئی اور جس کا ٹیسٹ بھی، جس نے بھینس کا خالص دودھ پیا ہے وہ کوئی اور دودھ پسند نہیں کرے گا، لیکن جب میں نے اس پہ غور کیا تو یہ بیسیکلی ہماری جو میں سمجھتا ہوں جو ایسی کمیونٹی جو ہندو کمیونٹی ہے، چونکہ وہ گائے کو اپنا گاؤ ماتا سمجھتی ہیں، اسے ماں کا درجہ دیتی ہیں، اس کی ان کی ہوگی کتابوں میں بھی کوئی ذکر ہوگا، لیکن تاریخی طور پہ گائے کا بہت بڑا رول رہا ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، اور وہ یہ رہا ہے کہ گائے اس لیے پالی جاتی تھی، ایک تو بریڈنگ کے لیے آگے بچہ دیتی ہے جو آگے جو ہے نا یعنی انکم جنریٹ ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے دودھ دیتی ہے، تیسری بات ہے ہل چلانے کے لیے بھی، اور چوتھی بات ہے اس سے گوشت تھی۔ اس کے مقابلے میں ہمیشہ جو ہیں وہ جو بیل ہے اس کو جو ہے صرف ایک جو ہے کھیتی باڑی کے لیے یا گوشت ہو جو ہے، تو یہ ملٹی پرپز جو ہے یہ ایک جو ہے جانور، اس لیے اس کا درجہ بہرحال ہماری سوسائٹی میں ہم تو نہیں اسے سمجھتے گاؤ ماتا، لیکن یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے رول ہے۔ اس حوالے سے شاید ہمارے ہاں ہندو جو ہیں وہ بہت رہے ہیں، ہم کو قریب رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا دودھ بڑا جو ہے وہ یعنی وہ ہے۔ ادروائز بھینس کا دودھ جو ہے نا یہ بھی ایک جو ہے نا غلط مسکنسیپشن جیسے جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو اور اس میں جو ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں یہ بھی قانوناً جو ہے نا وہ خالص دودھ نہیں ہے، گائے کا الگ بیچا جائے اور بھینس کا الگ جو ہے وہ بیچا جائے، لیکن دونوں کی مکسنگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے اور قانونی بھی جرم ہے، جو کہ ریٹس میں 10 روپے کا فرق ڈال کے تو یہ کر رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے ڈائمنشنز جو ہیں، تو اسلام آباد جو ہیں کہ جو ہیں دل جو ہیں پاکستان کا جو ہے اس کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں سے جو پالیسی میکرز ہیں وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر یہ پوزیشن ہے کہ ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، ریٹس کا نہیں ہے، جو اس میں اڈلٹریشن ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو سائڈوں پہ جو کیا پوزیشن ہوگی، تو ان اداروں کو تو یہ اس کے کہ یہ اس کی پیمائش صحیح ہے، انہیں کیمیکل تو نہیں دے رہے، یہ کس طرح کا دودھ بیچ کر کے تو نہیں بیچ رہے، کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں، اور جو کیری کرتی ہیں وہ گاڑیاں وہ کس طرح کی ہیں، ان کی ہائیجینک کنڈیشن جو ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں، کیا یہاں پہ یہ جانور آبادی کے اندر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں سکتے، تو یہ اگر جو ہیں اور کس طرح کی ماڈرن ڈیری فارمنگ کر سکتی ہیں، تو ہم اس سیکٹر کو ابھی جو ہیں ہماری جو ہے گورنمنٹ سوچ رہی ہے جو ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے، تو ہماری ایکسپورٹ دیکھیں ملک پروڈکشن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان جو ہے 5ویں نمبر پہ ہے، 2022-23 کا جو ڈیٹا یہ کلیم کیا جاتا ہے، اور نیوزی لینڈ جو ہے 8ویں نمبر پہ ہے۔ پاکستان کے میں 65 ملین ٹنز جو ہے ملک پروڈکشن ہوتی ہے، اور پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ جسٹ $1 ملین کی جو ہے ہماری ملک کی یا ڈیری پروڈکٹس کی ایکسپورٹ ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کی جو ہے اس کی آبادی بھی تھوڑی سی ہے پاکستان کے مقابلے میں، 95% جو ہے اپنا ملک جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے جو ایکسپورٹ کی میرے خیال ہے $6 بلین ہے۔ تو ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ایکسپلور نہیں، ملک پروڈکشن میں 5 نمبر پہ ہے، لیکن خالص دودھ ملک کے اندر بھی نہیں مل رہا، تو ڈیری پروڈکٹس کی بہت ڈیمانڈ ہے، اسپیشلی ہمارے نیبرنگ کنٹری چائنا ہے، جرمنی ہے، اس طرح ہمارا ٹریڈ بھی ان کے ساتھ خاصا ہے، تو ہم اپنی ان ایکسپورٹ کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ آپ جو ہیں یہ خالص چیزیں بیچیں، پیور ملک بیچیں، دوسرا اس کو ہائیجینکلی کس طرح جو ہے بہتر کریں، تیسرا جو ہے ماڈرن ڈیری فارمنگ کس طرح کریں، تو یہ اگر کیا جائے تو ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی، ملک کے اندر بھی جو ہے نا بہت ہمیں خالص دودھ ملے گا، اور بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے جس پہ گورنمنٹ کو اربوں روپے جو ہے سالانہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتی ہیں، مثلاً ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، کینسر ہے، اس طرح کی جو بیماریاں، واٹر بارڈ ڈیزیز، اور بہت سارے بچے ان بیماریوں سے مر جاتی ہیں، تو ان سے بھی جو ہے وہ بچت ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں میرا چینل بریکنگ انالیسز اینڈ ڈیبیٹ ٹی وی سبسکرائب کریں گے میرے جو ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے، آپ جسٹ لکھیں پروفیسر شکیل عباسی تو میری ویڈیوز آ جائیں گی،
اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور ویڈیو دوبارہ دیکھیں، اور میں یہ چارٹ بھی جو ہے نا وہ اینڈ پہ جو ہے وہ لوڈ کر دیتا ہوں. اس کو ذرا کمپیریزن کریں کہ گائے، بھینس اور بکری کا جو دودھ ہے، بفلو کاؤ اینڈ گوٹ، یہ کمپیریزن جو دیا گیا ہے کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو، غذائی جو ہے وہ اہمیت وہ کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.